پختونخوا میں جلسے پہ جلسے پاکستان تحریک انصاف کی پختونخوا گورنمنٹ کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اس کے مرکزی فگر نظر آتے ہیں، اور ایسے میں پشاور جلسے کے بعد کوہاڑ جلسہ، لیکن کوہاڑ جلسے میں بھی جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ حکمت عملی کوئی سامنے آئے گی، کوئی نیا گیم پلان سامنے آئے گا، روڈ میپ ہوگا۔ بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن یہ ہے کہ کوہاڑ جلسے میں بھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جو اہم ترین اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اسلام آباد مارچ کا یا اسلام آباد میں احتجاج کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ پورے کا پورا جو انہوں نے کمان ہے یا ذمہ داری ہے وہ انہوں نے دے دی ہے محمود خان اچکزئی، دو لوگوں کے ہاتھوں میں، محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے دونوں، یہ جو دو حضرات ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ اسلام آباد مارچ یا احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان کے اس فیصلے میں ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ یہ آبزرویشن ہے، کیونکہ ایک دفعہ پھر جو بال ہے وہ اپنے پلے سے ہٹا کر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے جو کورٹ ہے ان کے کورٹ میں بال پھینک دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب اگلا سوال یہی آتا ہے کہ یہ دو حضرات کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا یہ اسلام آباد مارچ کا یا اڈیالہ جیل میں کوئی مسلسل دھرنے کا اعلان وہاں اس کے باہر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس میں جو ہم ان کو جج کر سکتے ہیں، جو ان کا ریسنٹ موسٹ جو ان کی حکمت عملی تھی وہ تھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں، اور جس حکمت عملی کے تحت جو آپ کو پتا ہے یہ جو 27ویں ترمیم آئی ہے، 27ویں ترمیم کے حوالے سے انہی دونوں حضرات نے، بالخصوص میں محمود خان اچکزئی کا نام لیتی ہوں، محمود خان اچکزئی کا ہی انفیکٹ نام لیتی ہوں، جو کہ میں نے آپ کے ایک پچھلے ویلاگ میں یہ والی بات بتائی تھی کہ مجھے پی ٹی آئی کے ایک سٹنگ پارلیمنٹیرین نے یہ والی بات بولی تھی کہ ہم تمام کا یہ خیال تھا کہ ہمیں 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ایسا کرنے سے محمود خان اچکزئی صاحب نے روکا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ نہیں ہے، ہم ترمیم کے حق میں برملا ووٹ اس کے خلاف نہیں ڈالیں گے، انفیکٹ ہم لوگ واک آؤٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، واک آؤٹ کریں گے، اور ترمیم کے خلاف ووٹ کا جو اندراج ہے اس کو ہم اوائڈ کریں گے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بڑی پریکیریس اور ایک سیف اپروچ کا انہوں نے ایک انتخاب کیا۔ اب یہی سیف اپروچ ان کی ابھی اسلام آباد بھرنے اور اس معاملے پہ بھی نظر آئے گی۔ ابھی ہم ایکسپیکٹ یہی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ سیف کھیلیں گے تو محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ شاید کسی بھی طرح کے مارچ کا یا اسلام آباد میں کسی بھی طرح کے احتجاج کا اعلان نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے توقع یہ تھی کہ کوہاڑ جلسے میں وہ اعلان خود از خود کریں گے، لیکن انہوں نے پھر ایک مرتبہ جو یہ فیصلہ ہے یہ کرنے کا اختیار اپنے اوپر سے ہٹا کر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دے دیا ہے، اور ان کی جو پاسٹ حکمت عملی، جو ریسنٹ موسٹ لیٹسٹ حکمت عملی تھی، وہ بڑی ایک سیف حکمت عملی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مفاہمتی حکمت عملی تھی، چھٹائی سے سیف انہوں نے کھیلا، بہت زیادہ پرابلمز اپنے لیے نہ ہو، سو مچ ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ جے یو ایف اے کے بھی جو ان کی میجورٹی ارکان تھے پارلیمنٹ میں، ان تمام نے بھی بڑے ایک ڈٹ کر انہوں نے 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ دیا، وہ اس کے خلاف تھے، انہوں نے اس کے خلاف ووٹ ڈال دیا، لیکن پی ٹی آئی نے ایسا نہیں کیا، اور پی ٹی آئی نے سیف حکمت عملی کا انتخاب کیا۔ گوئنگ فارورڈ اب جو تعداد ہے کہ جلسے میں کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے نہیں آ رہے، بہرحال پی ٹی آئی کے جو معزز ارکان اسمبلی ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جلسے میں کافی لوگ تھے اور پختونخوا کی حکومت اور بالخصوص پختونخوا کے جو عوام ہیں وہ بہت زیادہ چارجڈ ہیں، ان کو آپ نام لیتے جائیں کہ خان صاحب کا کوئی جلسہ ان کے لیے ہو رہا ہے اور وہ سارے کے سارے دوڑے دوڑے پہنچتے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پشاور جلسے کے بعد اور کوہاڑ جلسے سے رائٹ پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہفتے کا کیونکہ گیپ آیا، اور اس ایک ہفتے میں جیسے کوہاڑ جلسہ مطلب سٹارٹ ہوا، فوری طور پر یہ بھی خبر سامنے آئی کہ پشاور جلسے میں مطلوبہ تعداد نہ لانے پر 25 ایک آدھ نہیں 25 جو ضلعی عہدیداران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، اور اسی وجہ سے کیا گیا کہ وہ مطلوبہ تعداد، ان سے یہ شکایت تھی کہ آپ مطلوبہ تعداد اور عوام جو ہے وہ پشاور جلسے میں نہیں لا پائے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ نہیں جلسہ ہمارا بہت عظیم و شان تھا اور بہت زیادہ لوگ تھے، تو آئی تھنک یہاں پر ایک بڑا ایویڈنٹ قسم کا اس معاملے پہ تضاد آ رہا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جلسہ بہت اچھا تھا، لیکن دوسری طرف آپ اسی جلسے میں عدم تعداد کی بنیاد پر یا تعداد کی کمی کی بنیاد پر آپ اپنے ہی ضلعی عہدیداران کو شو کاز نوٹس کر رہے ہیں، جس میں باقاعدہ یہ درج ہے کہ 3 دن کے اندر اندر آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور وجہ بتانی ہے کہ آپ لوگ مطلوبہ تعداد عوام کی لانے میں کیوں ناکام ہوئے۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے اور ایک بڑی کانٹرڈکشن ہے جو نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی تک جو اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے فیئر اینڈ اسکوائر، وہ یہی اسٹریٹجی ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کسی طرح سے لیڈ کر کے کوئی احتجاج لانے کے شیپ میں اس وقت نظر نہیں آ رہے کہ وہ باقاعدہ ایک
اعلان کریں کہ ہاں میں لے کے جا رہا ہوں احتجاج کم واٹ میں، میں جا رہا ہوں اسلام آباد میں مارچ کرنے یا احتجاج کرنے، اس چیز سے انہوں نے بڑا کلیئرلی گریز کیا کوہاٹ جلسے میں، اور انہوں نے یہ جو ایک ذمہ داری ہے انہوں نے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پہ ڈال دی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ اس چیز کا بڑا انتظار کر رہے ہیں کہ جی آپ کیا حکمت عملی لا رہے ہیں، کیا پلان ہوگا، پلان بتائیں، روڈ میپ نہیں ہے، پلان بتائیں۔ اس بارے میں پی ٹی آئی کے اپنے جو انر سرکلز ہیں کھل کے یہ والی بات کر رہے ہیں۔ میں تذکرہ کرنا چاہتی ہوں خالد خان سپاری صاحب کا، کہ جو آپ کو پتا ہے کہ گنڈا پور سابق وزیر اعلیٰ پختونخوا کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے اور سمجھے جاتے ہیں، وہ ہیں گنڈا پور صاحب کے خاصے قریبی۔ انہوں نے بھی اس بات پہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے شکایت کی ہے اپنے حالیہ پوسٹ پہ ایکس پہ کہ آپ حکمت عملی کیوں نہیں دے رہے، اور بار بار کئی پی ٹی آئی کے جو صارفین ہیں سوشل میڈیا پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جلسے، جلوس، احتجاج اور پاور شو کہاں کر رہے ہیں؟ پختونخوا میں کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے اور جہاں پر ایز سچ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا پاور شو کرنے کا۔ ایون جو فارمر چیف منسٹر ہیں امیر حیدر خان ہوتی اے این پی کے، انہوں نے بھی یہ بات آبزرو کی ہے کہ آپ اپنے ہی جو صوبے ہے اس میں احتجاج کرنے کا یا پاور شو کرنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ آپ جو کوئی پاور شو ہے یا جلسہ یا کوئی ریلی ہے یا اگر کوئی اجتماع ہے، آپ دراصل اس جگہ پہ اس مقام پہ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو اختلاف ہوتا ہے۔ تو اختلاف آپ کو ظاہر ہے پختونخوا حکومت سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سو وہاں پہ جلسے کا، وہاں پہ دھرنے کا یا وہاں پر پاور شو، اسٹرینتھ دکھانے کا، عوامی طاقت دکھانے کا کوئی پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو بہت بے صبری سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو انتظار ہے کہ کوئی روڈ میپ سامنے آئے، لیکن ابھی تک صورتحال جو ہے وہ جوں کی توں ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ اسی کے اوپر جو نئی سیاسی کمیٹی بنی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی انڈر اسکروٹنی آ رہی ہے، اور کسی غیر کی طرف سے نہیں، پی ٹی آئی کے اپنے علی محمد خان صاحب اس کے اوپر ٹویٹ کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ ان کو اس کی ٹائمنگ پہ بھی اختلاف ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کو یہ باتیں اس وقت اتنے ایک کریٹیکل ٹائم پہ ان کو سیاسی کمیٹی میں تبدیلی کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور جو اس میں نام ایبسنٹ ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے بڑے سوال اٹھائے۔ ظاہر ہے علی محمد خان جو ہے وہ خود بھی اس میں وہ نہیں ہے، اور بلکہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ خان صاحب کی ہدایات تھیں کہ شہریار آفریدی اور علی محمد خان ان دونوں نے جیل برداشت کی ہے، جیل کی صحبت دیکھی ہے، سو ان کو ضرور سیاسی کمیٹی میں ڈالا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں ڈالا گیا۔ اور امپورٹنٹلی یہ بھی چیز دیکھنے کے قابل ہے کہ شہباز گل صاحب جو ابھی پاکستان سے باہر بیٹھ کر بھرپور ویلاگ کرتے رہتے ہیں اور کوئی موقع نہیں چھوڑتے حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کا، چاہے وہ سچائی کی بنیاد پر ہو یا چاہے وہ جھوٹی کسی خبر کی بنیاد پر ہو۔ میں اس لیے یہ کہنے پر مجبور ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے آر ٹی انڈیا نے ایک جھوٹی خبر لگائی پرائم منسٹر شہباز شریف اور صدر پیوٹن کی ایک مبینہ ملاقات اور انٹریکشن کے حوالے سے کہ جی انتظار کروایا گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ پھر آر ٹی انڈیا نے باقاعدہ خود معافی مانگی اس جھوٹی خبر کو لگانے میں، لیکن شہباز گل صاحب نے اس جھوٹی خبر کو کافی انہوں نے پروموٹ کیا، پروپیگیٹ کیا۔ تو میں اس لیے ان کا نام جو ہے بڑا ایک اسپیشل کانٹیکسٹ میں ذکر کر رہی ہوں ان کا، کہ شہباز گل صاحب کو بھی جو ہے وہ سیاسی کمیٹی کا حصہ بنانے کے قابل نہیں سمجھا گیا اور ان کو نہیں اس سیاسی کمیٹی میں ڈالا گیا۔ سو یہ بھی ایک بڑی کلیئر ایک نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی پروبیبلی یہ کہ ڈیٹیچ کرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو، خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا چاہتے ہیں شہباز گل کی طرح کے کچھ لیڈران کے کیریکٹر سے، تاکہ ایک ان کی بات یا جو ان کی لیول کی جو آپ سمجھیں جو رنجش ہے وہ پوری کی پوری پی ٹی آئی سے جوڑ کر نہ دیکھی جائے۔ مجھے تو اس ان کے ایکسکلوژن کی یہی وجہ نظر آتی ہے کہ اتنے ایک پرومیننٹ جو کیریکٹر ہیں جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں شہباز گل، ان کو اس سیاسی کمیٹی میں نہیں ڈالا گیا۔ بٹ اٹس ناٹ جسٹ ہم، علی محمد خان اور شہریار آفریدی، مراد سعید سو مچ سو، ان کو بھی اس سیاسی کمیٹی میں نہیں ڈالا گیا ہے، ان کا بھی اس میں نہیں نام ہے۔ سو کئی لوگ جو ہیں اس کے اوپر بھی اب اعتراض اٹھا رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ سیاسی کمیٹی کیا پچھلی سیاسی کمیٹی کو آؤٹ پرفارم کر پائے گی یا نہیں، یہ یقیناً پی ٹی آئی کے لیے وقت ہی بتائے گا۔ اور کیا بات بتائے گی؟ ایکچولی یہ بات بتائے گی کہ کیا اس سیاسی کمیٹی کے آنے سے کوئی حکمت عملی، کوئی روڈ میپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو دے پاتے ہیں، یا پھر معاملہ اسی طرح سے جوں کا توں رہتا ہے۔